سب سے اچھا دن جمعے کا دن ہے، لیکن جمعے کا دن بھی پوری کی پوری عبادت کا دن نہیں ہے۔ سب سے اعلیٰ اور افضل دن جمعے کا ہے، لیکن جمعے کا دن بھی پورا کا پورا صبح سے شام تک اللہ کی عبادت میں نہیں لگا سکتے ہو۔ جب جمعے کی نماز پڑھ لو، جب جمعے کی نماز پوری کر لی جائے، فانتشروا فی الارض، تو ہماری زمین میں پھیل جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، ہم نے جو رزق اتارا ہے اس کو تلاش کرو، محنت کرو، مزدوری کرو، رکشہ چلاؤ، دکان پہ بیٹھو، حلال روزی جو ہم نے اتاری ہے اس کو کماؤ، اور اپنے بیوی بچوں کو کھلاؤ۔ جمعے کا دن سب سے بڑا دن، جمعے کا دن سب سے افضل دن، جمعے کا دن سید الایام، تمام دنوں میں سب سے بہتر، تمام دنوں کا سردار ہے جمعے کا دن، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول نے پورا کا پورا دن عبادت کا نہیں رکھا ہے۔ اور کیا فرمایا؟ جب جمعے کی نماز ہو جائے، جمعہ پڑھ لو تو اب نکلو مسجد سے، اب مسجد میں مت بیٹھو، سبحان اللہ الحمدللہ کا وظیفہ نہیں، تمہاری بیوی ہے، تمہارے بچے ہیں، ان کے لیے محنت کرو، کماؤ، رکشہ چلاؤ، محنت کرو، مزدوری کرو، اور شام تک محنت مزدوری کر کے کما کر لاؤ اور اپنی بیوی بچوں کو کھلاؤ۔ یہ بھی عبادت ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسلام نے آپ کو صرف اللہ اللہ کرنے کے لیے نہیں بھیجا ہے۔ تو وہ سادھو ہوگا، سادھوؤں کی طرح اپنی زندگی گزارے گا۔ سادھو اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کسی چیز کی کمی نہ ہو، نہ دولت کی، نہ زمین و جائیداد کی، جس کے پاس سب کچھ ہو لیکن اس نے اپنے اوپر خرچ نہ کیا ہو بلکہ اس کو غریبوں اور مسکینوں پہ خرچ کر دیا ہو۔ سادھو کس کو کہتے ہیں؟ سن لیجئے، یہ سادھو نہیں ہیں، یہ آپ جن کو سمجھ رہے ہیں آسا رام ہوں، رام رحیم ہوں، بابا رام دیو ہوں، یا ہمارے یو پی والے ہوں، یہ سادھو نہیں ہیں۔ سادھو کہتے ہیں کہ جس کے پاس سب کچھ ہو لیکن اس نے اپنے اوپر خرچ نہ کیا ہو، غریبوں اور مسکینوں میں لٹا دیا ہو۔ اس سادھو کی پریبھاشا میں، اس سادھو کے انٹروڈکشن میں صرف محمد رسول اللہ پورے اترتے ہیں۔ آپ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی، سب کچھ تھا۔ آپ قربانی کرتے ہیں نا بقرعید پر؟ کتنا بکرا قربانی کرتے ہیں؟ 1 2 گائے کی قربانی دیتے ہیں، کتنے لوگ اس میں حصہ لیتے ہیں؟ 1 گائے میں 7۔ آپ نے 1 حصہ لے لو گے، 2 حصہ لے لو گے، 3 حصہ لے لو گے، اور کیا، یا زیادہ سے زیادہ پوری گائے کر لو گے۔ کیا کبھی کسی کو سنا ہے کہ اس نے 100 بکرے قربانی کیے ہوں؟ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ قربان کیے تھے بقرعید کے دن 10ویں ذی الحجہ کو۔ کتنے اونٹ؟ 100۔ اور اونٹ نہیں، سرخ اونٹ۔ عرب کے اندر سرخ اونٹ کی بہت قیمت ہے، جو لوگ عرب میں رہتے ہیں ان کو معلوم ہے، سرخ اونٹ بہت قیمتی ہوتا، بہت مہنگا ہوتا ہے۔ جیسے آپ کے ہاں کوئی بکرا جس کی کھال پر اگر اللہ لکھا ہوا آ جائے یا محمد لکھا ہوا آ جائے تو اس کی قیمت بڑھا دیا جاتا، بڑھ جاتی ہے، 1.5 لاکھ، 2 لاکھ، 2.5 لاکھ۔ ایک مرتبہ میں مارکیٹ میں گیا تو آدمی دکھانے لگا کہ اس میں لکھا ہے محمد لکھا ہے۔ ہم نے کہا چلیے ہوگا، لکھا ہوگا، چلیے قیمت کیا ہے؟ کہتا ہے 2.5 لاکھ۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا محمد لکھا ہے۔ میں نے کہا اچھا ایسا کرو کہ بکرا مجھے دے دو جتنے کا ہے، کھال میں تمہیں دے دوں گا۔ میں کیا کروں گا؟ تو میں نے کہا میں کیا کروں گا؟ کیا اس کھال کو ہم اپنے گھر رکھ سکتے ہیں؟ اس پر بھی غریب کا حق ہے۔ کیا بکرے کو ذبح کرنے کے بعد یہ کھال ہماری 2 لاکھ میں بکے گی، 1.5 لاکھ میں بکے گی؟ کہتا وہ میں نہیں جانتا ہوں، محمد لکھا ہے، 2.5 لاکھ کا بکرا ہے۔ میں نے کہا میں کہہ تو رہا ہوں کہ کھال تو بیچ دینا جتنے کی بکے، بکرا 10,000 میں ہمیں دے دے، 12,000 میں ہمیں دے دے۔ کہنے لگا جائیے مولانا صاحب آپ ہمارا ریٹ کیوں کر رہے ہو؟ لوگوں نے ایک فضول کی بحث بڑھا دی، اس کا اللہ لکھا ہے تو اس کی قیمت بڑھ گئی، محمد لکھا ہے تو اس کی قیمت، جس پر یہ چیزیں لکھی ہوئی ہوں اور کم کر دو اس کی قیمت۔ میرے بھائیوں کسی حدیث میں نہیں آیا ہے کہ جس بکرے پر اللہ لکھا ہو تو اس کو اتنے روپے میں خریدو، اور لکھا ہوتا نہیں ہے، وہ ہمیں اور آپ کو اس کا ایک نقش دکھائی دیتا ہے، بس یہ الف بال، یہ لام،
पूरी तरीके से देखा जाए तो पूरा लिखा हुआ भी नहीं होगा, उस पर तशदीद बनी होगी, फिर उस पर खड़ा अलिफ होगा, फिर आप पूरी तरीके से अगर देखें तो मिलेगा भी नहीं ऐसा, लेकिन महसूस ऐसा कराएंगे कि देखिए ये अल्लाह, हालांकि देखा जाए तो ये भी अल्लाह ही है, देखिए ये भी अल्लाह ही है। अलिफ, ये अलिफ हो गया ना, और लाम कैसा होता है, ये लाम हुआ, फिर एक और लाम हुआ, फिर ये उसके ऊपर का अलिफ, और ये है। तो देखा जाए ये क्या है, अल्लाह ही है। अगर आप इस पर रोशनाई लगा दें पूरा, और फिर उसको आप ये दाहिने हाथ को इस तरीके से दीवार पे छाप दें तो आप देखेंगे अरबी में अल्लाह ही लिखा हुआ नजर आएगा, अल्लाह ही लिखा हुआ नजर आएगा। अब बताइए, जब अल्लाह लिखा हुआ नजर आएगा तो हम क्या माने? अब इस हाथ से आदमी शराब भी पी रहा है, अब इस हाथ से आदमी जुआ भी खेल रहा है, इस हाथ से गलत चीजों को भी पकड़ रहा है। तो इन चीजों से हैसियत नहीं बढ़ जाती है? साधुओं की तरह अल्लाह के रसूल के पास सब कुछ था, लेकिन कोई चीज आपने अपने ऊपर खर्च नहीं की। तारीख बताती है 100 ऊंट हमारे पास अगर 2 जानवर भी आ जाए कुर्बानी के लिए तो आज हम 10वीं को करते हैं और दूसरा बकरा 12वीं को करेंगे। क्यों? मेरी बेटी आएगी, मेरी बहन आएगी, मेरे रिश्तेदार आएंगे, दूसरा बकरा हम 12वीं तारीख को करेंगे अपने रिश्तेदारों को दावत देने के लिए। लेकिन अल्लाह के रसूल ने 100 ऊंटों की कुर्बानी की और एक ही दिन की 10वीं तारीख को। मैं ये नहीं कह रहा हूं 11 को नहीं कर सकते हो, 12 को नहीं कर सकते हो, 13 को नहीं, मैं मना नहीं कर रहा हूं, जायज है। कुल्लु अय्याम तशरीक ज़िब्हुन, अय्याम तशरीक के सारे दिन कुर्बानी के दिन है, मैं मना नहीं कर रहा हूं। लेकिन अल्लाह के रसूल ने 11वीं और 12वीं को और 13वीं को कुर्बानी नहीं की, आपने 100 ऊंट भी ज़िबा किए तो 10 को किए हैं 100, और गोश्त सारा का सारा तकसीम कर दिया। आपने अपने पास कुछ नहीं रखा। जरजीत साहब शादी से पहले किस पे सोते थे? दरी पर, चटाई पर। जरजीत साहब की शादी हो गई, जहेज में डबल बेड मिल गया, मसहरी मिल गई, बिस्तर मिल गया। शादी के बाद हमारी सोने की स्टाइल बदल गई, चलने की स्टाइल बदल गई। जरजीत साहब साइकिल पे चलते थे, अब बाइक पे चल रहे हैं, बड़े आदमी हैं, 4 व्हीलर भी दे दी होगी हो सकता है ससुराल वालों ने, अब 4 पहिए की गाड़ी पे चल रहे हैं। रहने की स्टाइल बदल सकती है, लेकिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह 25 साल की उम्र में जब 40 साल की एक बूढ़ी औरत खदीजा से निकाह करते हैं, खदीजा अरब की बहुत बड़ी दौलतमंद और रईस खातून थी, जब अल्लाह के रसूल की शादी उनके साथ होती है तो खदीजा अपने साथ सारा माल भी लेके आती हैं, सारा खजाना लेके आती हैं, सारा बिजनेस लेकर आती हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शादी के बाद भी उसी चटाई पर, उसी इकहरे बिस्तर पे सोया करते थे जो शादी से पहले आप सोया करते थे। आप ताज्जुब करेंगे, एक बार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस बिस्तर पे सो रहे थे, हजरत आयशा ने उस बिस्तर पर लेट कर देखा जो काफी गड़ रही थी। फरमाया अल्लाह के नबी को ये बिस्तर कितना गड़ता होगा, कितना चुभता होगा। हजरत आयशा ने उस बिस्तर को दोहरा कर दिया, दोहरा इकहरा था उसको दोहरा कर दिया ताकि थोड़ा सा नरम हो जाए। अल्लाह के नबी उस बिस्तर पे सो जाते हैं, तहज्जुद की नमाज में नहीं उठ पाते हैं। जब आंख खुली तो फजर का वक्त था, फजर की नमाज पढ़ाने के बाद जब घर पे आते हैं तो पूछते हैं आयशा तुमने बिस्तर पर ऐसी कौन सी चीज बिछा दी थी? आयशा तुमने बिस्तर पर ऐसा क्या बिछा दिया था? आज मुझे नींद आ गई और मैं रात में अल्लाह की इबादत न कर सका, तहज्जुद के अंदर उठ नहीं सका। फरमाया अय अल्लाह के नबी बिस्तर के नीचे तो मैंने कुछ नहीं बिछाया, वो बिस्तर जो इकहरा था उसको मैंने दोहरा कर दिया। मैंने लेट कर देखा, आपको कैसे नींद आती होगी, वो तो काफी चुभ रहा था, काफी गड़ रहा था, मैंने उसको दोहरा कर दिया। फरमाया आयशा ऐसा मत करो, जैसा बिस्तर पहले बिछाती थी उसी तरह बिछाओ, बिस्तर कोई खेरा रहने दो, मेरी पीठ पर गड़ता है तो गड़ने दो, मेरी पीठ पर चुभता है तो चुभने दो। जब बिस्तर गड़ता था चुभता था तो मेरी आंख खुल जाती थी और मैं रात में उठकर तहज्जुद की नमाज पढ़
لیا کرتا تھا, اللہ کو یاد کر لیا کرتا تھا. عائشہ آئندہ بستر اسی طرح بچھاؤ, میرے لیے آرام کا ایسا انتظام نہ کرو کہ بستر پر مجھے نیند آ جائے اور پھر میں اس رات میں اٹھ کر اللہ کو یاد نہ کر سکوں, اس رات اٹھ کر میں اللہ کو کا ذکر نہ کر سکوں, تہجد کی نماز نہ پڑھ سکوں. عائشہ, اللہ تعالیٰ کو رات کی تاریکیوں میں یاد کرنے کا مزہ کچھ اور ہے جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے اور میری کروٹ, میری کمر نرم گرم بستروں سے الگ ہوتی ہے اور سجدے میں سر ہوتا ہے, تو اس وقت کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے کہ ساری دنیا خواب خرگوش میں مست ہے اور اللہ کا ایک بندہ اپنے رب سے عذاب جہنم کی پناہ مانگ رہا ہے, جنت کا سوال کر رہا ہے, رات کی تاریکی میں اپنا سر سجدے میں رکھ کے اس کو مالک اور اپنے آپ کو اللہ کا غلام بنا رہا ہے. عائشہ, تم نے بستر کو ایسے بچھا دیا کہ اس بستر پر مجھے اتنی نیند آ گئی کہ میں رات کو اٹھ نہیں سکا. عائشہ, مجھے اتنا آرام نہ دو کہ میں رات میں اٹھ کر اللہ کو یاد نہ کر سکوں. رہنے سہنے میں شادی کے بعد بھی کوئی فرق نہیں آیا, یہاں تو شادی کے بعد بستر بدل جاتے ہیں, رہن سہن کی اسٹائل بدل جاتی ہے, رہنے سہنے کا طریقہ بدل جاتا ہے, اس میں پروموشن ہو جاتا ہے, ترقی ہو جاتی ہے. لیکن محمد رسول اللہ کی زندگی پہ نظر ڈالو کہ اللہ کے نبی نے شادی سے پہلے جس بستر پہ لیٹتے تھے شادی کے بعد بھی اسی بستر پر, جبکہ خدیجہ کی دولت نبی کے قدموں پہ تھی, لیکن اللہ کے نبی نے خدیجہ کی دولت کو اپنے اوپر استعمال نہیں کیا. خدیجہ جو دولت لے کر آئی اس دولت کو بھی اللہ کے رسول نے دین کے کام میں غریبوں اور مسکینوں میں لٹا دیا. میرے بھائیوں, ہمیں دیکھنا ہے کہ سادھو کون ہے. سادھو اس کو کہتے ہیں جس کے پاس سب کچھ ہو, دولت کی کمی نہ ہو, لیکن اس نے اپنے اوپر کوئی چیز خرچ نہ کی ہو, سب غریبوں اور مسکینوں میں لٹا دیا ہو. اس تعریف کا صحیح حقدار صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ کے پاس کس چیز کی کمی تھی؟ لوگ کہتے بہت غریب تھے, یہ تھے, نہیں, اللہ کے رسول سے زیادہ کوئی امیر تھا. اللہ نے کہا تھا کہو تو اس پہاڑ کو ہم سونے کا بنا دیں, اور یہ احد پہاڑ جب سونے کا بن جائے تو جہاں آپ چلیں یہ پہاڑ بھی آپ کے ساتھ چلے. لیکن اللہ کے نبی نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو, اس گزارے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو نافذ ہونے کے بعد منع کر دیا کہ نہیں نہیں, اے اللہ مجھے دنیا میں آرام نہیں, سونا نہیں چاہیے, چاندی نہیں چاہیے, بلکہ آپ نے فرمایا اللہم اجعلنی فی حیاتی مسکینہ, اے اللہ دنیا میں مجھے جتنے دن زندہ رکھ, مسکین بنا کے زندہ رکھنا. اے اللہ جب مجھے موت آئے تو حالت مسکینی میں مجھے موت آئے, اور اے اللہ کل قیامت کے دن جب میں اٹھایا جاؤں تو فقیروں میں اور مسکینوں ہی میں اٹھایا جاؤں. یہ اللہ کے رسول کی دعا تھی, جبکہ اللہ تعالیٰ تو احد پہاڑ کو سونے کا بنانے کے لیے تیار تھا. نبی اکرم جہاں چلتے پہاڑ آپ کے ساتھ ساتھ چلتا, لیکن اللہ کے رسول نے پہاڑ کو سونے کا بنانے سے منع کر دیا اور کہا کہ مجھے دنیا کے عیش و آرام نہیں چاہیے. حضرت عبداللہ ابن عمر نے بستر پر لیٹ کر دیکھا تو کہا اللہ کے نبی یہ کیا ہے. جب اللہ کے نبی اس بستر پر سو کے اٹھے تو دیکھا کہ اس نشان پڑ گئے. آپ کسی کھردری چٹائی پر لیٹیے, ننگی پیٹھ, جب آپ اٹھیں گے تو چٹائی کے نشان آپ کی پیٹھ پر پڑ جائیں گے. اللہ کے نبی کی پیٹھ پر جب نشان پڑے تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے جب یہ دیکھا تو چیخ پڑے, اے اللہ کے رسول آپ تو نرم یہود و نصارہ تو نرم گرم بستر پر سوئیں, اور آپ جو ہے ایسی چٹائی پر جس سے آپ کے نشان پڑ جائیں. نہیں نہیں, آج کے بعد آپ اس چٹائی پر نہیں سوئیں گے. آپ نے کہا پھر لو اتخذنا لک وطان, آج ہم آپ کے لیے ایک نرم گرم بستر بنا دیں گے, نرم گرم گدے کا انتظام کر دیں گے, آپ اس کے اوپر سونا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, اے عبداللہ میرے لیے نرم گرم بستر کا انتظام مت کرنا. مالی وللدنیا مانا فی الدنیا الا کراکب استظل تحت شجرہ ثم راحا. میرے لیے نرم گرم بستر نہیں,
میں تو اس دنیا میں ایک مسافر کی طرح ہوں. جیسے مسافر تھک جاتا ہے تو ایک سایہ دار درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے, تھوڑا پانی پیتا ہے, سستاتا ہے اور پھر اٹھ کے چل دیتا ہے. میں بھی اس دنیا میں ایک مسافر کی طرح ہوں, چند دن رہوں گا اور پھر یہ دنیا چھوڑ کے چلا جاؤں گا, پھر اس دنیا سے میں نکل جاؤں گا. میں تو ایک مسافر کی طرح ہوں. نہیں نہیں, ایک حدیث میں آتا ہے آپ نے حضرت عمر کو سختی سے منع کیا تھا, میرے لیے نرم گرم بستر نہ بنانا, لہم فی الدنیا ولنا فی الاخرہ. یہ نرم گرم بستر ان یہود و نصارہ کے لیے دنیا میں ہے اور ہمارے لیے آخرت میں ہے. ہمارے لیے آخرت کے اندر بنائے, آخرت میں ہے, ہمارے لیے دنیا میں نہیں ہے, ہمارے لیے آخرت کے اندر بنائے گئے ہیں. اس لیے ہمیں دنیا کے عیش و آرام نہیں چاہیے. سادھو اس کو کہتے ہیں جس کے پاس سب کچھ ہو لیکن اس نے غریبوں پر نچھاور کر دیا ہو, مسکینوں پر لٹا دیا ہو, اپنے پاس اس نے کچھ نہ رکھا ہو. بھائیوں اور بہنوں, آج ہم نے جانا کہ جمعہ کا دن اسلامک تاریخ کا سب سے افضل دن ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ پورا دن صرف عبادت میں گزارنا فرض ہے. اس نے ہمیں معتدل زندگی کا پیغام دیا ہے جس میں عبادت بھی ہے ہو, کام کاج بھی ہو.